کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ناظرین اکرام، آپ کے پسندیدہ پروگرام تہذیب اعضاء کے ساتھ آپ کا میزبان عباس نقوی حاضر خدمت ہے، اور ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں ہمارے معزز مہمان محترم سید خورشید عابد مسعود نقوی نجفی صاحب، قبلہ کے والد صاحب پروفیسر مسعود الحسن نقوی صاحب پاکستان میں مختار نامے کے آغاز کے سلسلے میں ان کی بڑی خدمات ہیں۔ انشاءاللہ ابھی علامہ صاحب سے گفتگو ہوگی مختار نامے کے حوالے سے، چونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے مختار نامہ، اور اس ازائی ہماری تہذیب میں مختار نامے کی اہمیت اور افادیت۔ تو ہم علامہ صاحب سے نہایت شکریہ ادا کرتے ہیں پہلے تو کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس موضوع پر ہمارے علم میں اضافہ کرنے میں معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ حضور، آپ کا ماشاءاللہ والد صاحب کا آپ کا جو ہے وہ مختار نامہ پاکستان میں آغاز جو ہے وہ ان سے ہوا، تو پہلے میں چاہوں گا کہ اگر ہم مختار نامے کی آغاز، ابتدا یا ائمہ علیہم السلام کے ادوار میں اس کا یہ جو ذکر ہے، اس کی کیا اہمیت تھی اور کس طرح سے اس کا آغاز ہوا؟ اہل بیت علیہم السلام کے زمانے میں جو مختار نامے کے آپ نے سوال کیا ہے، جی، ظاہر ہے کہ اس وقت تو مختار کا کیریکٹر لائف کیریکٹر تھا، بالکل بالکل، تو سب سے بڑا مؤثر تو بات یہی تھی کہ مختار خود موجود تھے اور مختار کے کارنامے روز بروز رونما ہو رہے تھے، جی ہاں، اور یہ جو تاریخ کا حصہ بنے تو وہ اسی وجہ سے بنے بے شک، کہ یہ کہیں بیان کیے جاتے تھے اور پھر ان کو لکھنے والے صفحہ کرتاس لکھا اس منتقل کرتے تھے۔ مگر مختار کے تذکرے کی، مختار کے ذکر کی جو اہمیت ہے، جی، اس میں ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ کہ میرے چوتھے امام امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام، جن کی نظروں کے سامنے واقع کربلا گزرا، جی، جو واقع کربلا کے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ہستی تھے، بے شک، اور انہوں نے کربلا سے لے کر شام تک کی جی ہاں، اسیری کی زحمت اٹھائی۔ وہ پورا ایک عجیب واقعہ ہے، عظیم واقعہ ہے، دل سوز واقعہ ہے۔ بے شک، تو وہ خود مختار کے کیریکٹر میں کتنا انٹرسٹ رکھتے تھے، جی، یہ صرف ایک ہی واقعے سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا جی، انشاءاللہ۔ بے شک، اور وہ اس طرح سے کہ جب مختار نے کوفے میں حکومت قائم کی اور قاتلان حسین کو قتل کرنا شروع کیا، جی، جی، تو اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والوں میں سے ایک چاہنے والا جی، منہال کوفی جناب، حج پر آیا، اور ظاہر ہے کہ جب مسلمان حج پر جاتے ہیں جی، تو وہ صرف مکے تک نہیں رہتے بلکہ وہ مدینے بھی جاتے ہیں یقیناً، اور زیارت روضہ رسول بھی کرتے ہیں۔ آج صرف زیارت روضہ رسول مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کا، جی، جی، مگر جس زمانے میں ائمہ اہل بیت اور نسل رسالت، بالخصوص ائمہ اثنا عشر علیہم السلام جناب، اور ان جیسی مقدس ہستیاں موجود تھیں، تو اس زمانے میں مسلمانوں کا حج کے ساتھ ساتھ ایک عقیدت اور عبادت کا پہلو یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم مدینے ضرور جائیں گے جناب، اور قبر رسول کی بھی زیارت کریں گے، خاندان رسالت کی مقدس ہستیوں سے بھی ملیں گے، ملاقات ہوگی، بالکل، رسول پاک کے مقدس اصحاب سے بھی ملاقات کریں گے، اور دیگر اسلامی شخصیتیں جو وہاں مقدس ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے۔ جی، تو منہال کوفی جب حج پر گئے تو حج کے بعد یہ مدینے بھی گئے، اور مدینے میں جا کر یہ امام زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میرے چوتھے امام کو پتہ ہے کہ منہال کوفے سے آیا ہے، کوفے کا رہنے والا ہے، جی، انہوں نے منہال سے سوال کیا کہ منہال،
براہ راست پہلا سوال یہی ہے اچھا کہ منال یہ بتاؤ ہمارا مختار کس حال میں؟ کیا کہنا ہمارا مختار، کیا بات ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان اقدس سے مختار کے لیے یہ اپنائیت بھرا جملہ بے نکلنا، شک، واہ واہ، ہمارا مختار جناب عالی، کس حال میں؟ جی بالکل. منال کوفی نے کہا مولا مختار تو ماشاءاللہ اس وقت کوفے کا حکمران ہے، اور اس نے آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا ہوا ہے، یعنی قاتلان حسین کو قتل کرنے کی ایک مہم جاری ہو ساری ہے. جی. امام نے بڑی توجہ سے یہ بات سنی اور سننے کے بعد کہا کہ اچھا، اب یہاں سے امام کی جو مختار کی پوری کارگزاری ہے اس سے جو قلبی تعلق، جناب، نفسیاتی اثر اس پوری تحریک کا بالکل. جو امام کے ذہن پر ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. بالکل. امام نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا قاتل ہے. ہرملہ گرفتار ہو کر آیا؟ اللہ. اب آپ اس ایک سوال کو کتنا آپ، جی بالکل بالکل، اس میں کتنی بلاغت ہے بالکل بے شک. کہ امام کی اتنی دلچسپی تھی مختار کی اس پوری کارگزاری سے کہ وہ نہ جانے کتنے قاتلوں کے تو پہلے ہی سے ان کو علم میں ہوگا. یقیناً یقیناً. تو جب یہ علم میں ہے اور امام نے یہ سوال کیا تو اس کا مطلب یہ کہ مختار کے واقعات اور مختار کی کارگزاریاں بالکل گوشے رسالت سے گزر رہی ہیں نا. جی ہاں بالکل. تو جو گوشے امامت سے یہ تمام واقعات گزر رہے ہیں یہ مختار نامہ ہی تو کہلائے گا. بالکل بے شک. کمال ہے کمال ہے. بہت خوب آپ نے بیان فرمایا. اور امام زین العابدین علیہ السلام کی تائید یقیناً اسے جو ہے وہ، بلکہ میں اسے کہوں گا کہ یقیناً بہت زیادہ تائید، وہ یقیناً وہ اس وقت ایک جو کیفیت تھی اور ان پہ ظلم و ستم کا جو تھا تو اس میں وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ بہت پھر دیکھیے جب مختار نے 4 بڑے قاتلوں کے سر، جی، عبید اللہ ابن زیاد، شمر ذو الجوشن، عمر سعد، سنان ابن انس، ان کے سر امام کی خدمت میں بھیجے کہ دیکھیے یہ 4 اتنے بڑے مشہور آپ کے بابا پر ظلم و ستم ڈھانے والے افراد، میں نے ان کو بھی قتل کر دیا. گویا یہ مختار کی تحریک کا اختتام تھا. جی، یہ اس کی فتح آخر تھی. بالکل. عبید اللہ ابن زیاد کا قتل ہونا، جناب، عمر سعد کا قتل ہونا، شمر ذو الجوشن کا قتل ہونا، سنان ابن انس کا قتل ہونا، ان سروں کو دیکھ کر امام نے سجدہ شکر ادا کیا. کیا بے شک. نہیں، بہت سبحان اللہ. قبلہ، اب آج ہماری عزاداری میں آپ پہلے تو یقیناً یہاں سے یہ فرمائیں کہ پارٹیشن سے قبل ہندوستان میں مختار نامے کی روایت تھی، مختار نامے کی بیان ہوتا تھا. جی ہاں بالکل تھا. اور مختار نامے کو بیان کرنے والے ذاکرین جو تھے وہ بڑے متدین اور ذی علم اور پرجوش خطبہ گزرے. اچھا، جی. اس میں ایک لکھنؤ کے عالم تھے، اب ان کا مجھے پورا نام یاد نہیں ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ اہل لکھنؤ اپنے حضرات کو مختصر کر کے کسی ایک مخصوص نام سے بالکل پکارنے لگتے تھے، جیسے محمد علی نقی نقن صاحب قبلہ نقن صاحب کہلاتے ہیں، قلب حسین صاحب کبن صاحب قبلہ کہلاتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک اولاد حسین صاحب تھے عرف للن صاحب قبلہ، جی، جو مختار نامہ بیان کرنے میں ایک خصوصی مہارت رکھتے تھے. اچھا. اور ظاہر ہے کہ اہل لکھنؤ کی اپنی زبان و بیان اور اہل لکھنؤ کا ذوق سماعت، بے شک. اور وہ زمانہ وہ تھا کہ جب لوگ گھوڑے، تلوار، رجز، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، بالکل ان تمام اصطلاحات سے واقف و آگاہ تھے. جی ہاں. اور بلکہ ان سے گزرنے والے لوگ تھے. تربیتوں میں یہ باتیں شامل تھیں، گھوڑ سواری شامل تھی، شمشیر زنی شامل تھی، نیزے بازی شامل تھی. تو یہ تمام وہ لوگ اس سے بڑے لطف اندوز ہوتے تھے. بے شک. حتیٰ کہ اس میں للن صاحب قبلہ تلوار کے جو داؤں ہوتے تھے وہ بھی نام لیا کرتے تھے. علامہ صاحب، یہاں ہمارے ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور بس انشاءاللہ چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا.
कायम टीवी के साथ रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो, ज़ैनब से करबला का जरा माजरा सुनो। कहती है हुसैन की अम्मा उठो उठो, ज़ैनब से करबला का जरा माजरा सुनो। नाज़रीन कराम, हम वक्फे से वापस आ गए हैं और हमारी गुफ्तगू हो रही है मोहतरम खुर्शीद आबिद नकवी साहिब से, और मुख्तारनामे पे हमारी गुफ्तगू चल रही है। आप जिक्र कर रहे थे कि पार्टीशन से कबल मुख्तारनामे को बयान करने का वहाँ पर रिवायत मौजूद थी। इसी हवाले से अगला सवाल हमारा ये रहता है कि पाकिस्तान में मुख्तारनामे की रिवायत का आगाज़ कब से और कैसे हुआ? मैं पहले हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ एक और नाम आपको पेश करूँ, इरशाद, क्योंकि वो बहुत अहम नाम है इरशाद। और वो अपने वक्त के मुज्तहिद थे, जनाब मोहसिन नवाब साहब के। मोहसिन नवाब साहब ये लखनऊ के एक बहुत बड़े असातीज़ में से थे और ख़ानदानी सिलसिला इनका आज तक उनके ख़ानदान में उलमा मौजूद हैं। तो ये भी तारीख़ी वाक़यात बयान किया करते थे और मुख्तारनामा बयान किया करते थे। और ज़ाहिर है कि इतना बड़ा आलिम जब बयान करेगा जनाब तो उसके बयान में सकाहत अपनी जगह यकीनन मौजूद होगी। मेरे वालिद साहब ने, जैसा आपने सवाल किया, 1958 में अच्छा वो कॉलोनी या वो एरिया अब शाह फैसल कॉलोनी के नाम से मशहूर है। शाह फैसल कॉलोनी में एक सादात सोसाइटी थी जी, जो महाजरीन को अलॉट किए गए थे प्लॉट अच्छा अव्वलीन दौर में। जी, तो उस ज़माने में सादात कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनी और उसके जो कमोबेश 100 प्लाट होंगे तो वो वहाँ उनको अलॉट किए गए, जो सादात कॉलोनी कहलाई। जी, जो वो सादात कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आज तक मौजूद है। और पहले वो इलाका ट्रिग रोड भी कहलाता था। जी जी। तो वहाँ एक साहब होते थे मशहूर अली साहब, अच्छा, उर्फियत उनकी मसन थी। ठीक। उनके घर पर 1958 में अच्छा पहला मुख्तारनामे का अशरा कायम हुआ। और इस मुख्तारनामे का आगाज़ ऐसे हुआ कि हर शिया सोसाइटी में पहले ये बात बहुत आम थी, क्योंकि इतनी इमाम बारगाहें नहीं थी। जी हाँ। तो लोग अपने घरों पर जुमेरात या जुमे को कोई मजलिस, हदीस किस्सा या किसी ना किसी उन्वान से एक अज़ाई प्रोग्राम रखते थे। मशहूर अली साहब के घर पर जब शब जुमा का प्रोग्राम आया तो वो थी 9 रबीउल अव्वल। अच्छा, अब 9 रबीउल अव्वल को तो मजलिस हो नहीं सकती। बिल्कुल। जो अज़ादारों के अपने जज्बात होते हैं, जी हाँ, उसके मुताबिक उनके वो 9 रबीउल अव्वल को मजलिस नहीं करते। यकीनन। तो मशहूर अली साहब बहुत दिल गिरफ्तार थे, परेशान थे कि मेरे घर पर मजलिस नहीं होगी। तो मेरे वालिद साहब ने कहा नहीं, आपके घर पर मजलिस होगी। अच्छा। उन्होंने कहा मौलाना क्या बात कर रहे हैं आप, लोग मुझे मारेंगे। कहने लगे लोग आपके गले में हार डालेंगे। अच्छा, वाह। मेरे वालिद ने जवाब दिया कि लोग आपके गले में हार डालेंगे जब आपके घर पर मैं मजलिस पढ़ूंगा। वाह वाह। आप न डरिए, रखिए प्रोग्राम, यानी मजलिस रखिए। खैर वो जैसे हदीस किस्सा और फिर मुख्तसर सा। तो मेरे वालिद साहब ने उस मजलिस में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का अंजाम, शिमर ज़ुलजौशन का अंजाम, हुरमुला का अंजाम, खूली का अंजाम, इन कातिलों का अंजाम मुख्तसर करके बयान किया। सही। और मेरे वालिद गिरामी जो थे वो लखनऊ के ग्रेजुएट थे और लखनऊ से उन्होंने ये तमाम दीनी तालीम और खिताबत सीखी थी। उलमा के साए में उनकी ज़िंदगी गुजरी। बेशक। तो उनके ज़बान बयान का एक अपना क्या अंदाज था। बिल्कुल। और उस ज़माने में ज़ौक़ समात भी यकीन बुलंद था, बहुत बुलंद। और तो लोगों को ये मजलिस बहुत पसंद आई। जी हाँ। जैसे कि मेरे वालिद साहब ने पेशीन गोई की थी कि लोग आपके गले में हार डालेंगे। वाक़यतन लोग उनके गले का हार बन गए मशहूर अली साहब के। वाह वाह। कि भाई ये एक मजलिस से दिल नहीं भरा। अच्छा। ये तो अब आपको हर जुमेरात को करनी पड़ेगी। अच्छा। तो
انہوں نے پھر میرے والد صاحب سے رجوع کیا تو میرے والد نے کہا کہ ہر جمعرات کو یہ مجلس نہیں ہو سکتی، آپ اعلان کر دیجئے کہ آنے والے ماہ سفر میں میرے گھر پر 8 سفر سے 17 سفر تک اچھا مختار نامے کا عشرہ ہوگا اور مسعود الحسن نقوی مختار نامہ بیان کرے گا۔ اس طرح سے ابتدا اس طرح سے یہ 1958 میں وہاں مختار نامہ وہاں بیان کرنا شروع کیا گیا، اور وہ معمولی مجمع نہیں ہوتا تھا کیونکہ قریبی میں فیصل بیس تھا، جی جی بالکل، جہاں فوجی چھاونی تھی، جی یہ پورا COD کا علاقہ، بالکل اور اس دوسری طرف ایئر فورس والے اور پھر نیول سوسائٹی، تو یہ سب وہ تو بغیر کسی اخباری اشتہار کے، بغیر کسی ٹیلی ویژن کے اشتہار کے ایسا سینہ گزر چلا سینہ بسینہ، ہاں کہ ٹرک بھر بھر کے آتے تھے کمال کمال، فوجیوں کے، واہ واہ، جس میں آرمی کے حضرات ہوتے تھے، نیوی کے حضرات ہوتے، ایئر فورس کے حضرات ہوتے، اور جب وہ میرے والد صاحب سے فوجی انداز میں مصافحہ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ پروفیسر صاحب یہ مجلسیں تو اصل میں ہماری بیس میں ہونا چاہیے، کیا کہنا، واہ، کیونکہ یہ میمنہ، میسرہ، قلب لشکر، رجز، یہ سب یہ شہری بابو کیا سمجھیں، ہاں یہ ان کا شعبہ تھا بیسیکلی، تو اس طرح سے اور وہ بڑی یعنی عالمگیر شہرت یافتہ مختار نامہ قرار پایا، جی یقین، جو اس وقت کے لوگوں نے سنا ہے وہ آج تک لوگ یاد کرتے ہیں۔ بالکل، اب ان میں سے بہت کم لوگ باقی رہ گئے مگر بہت لوگ یاد نہیں یقیناً یاد رکھتے ہوں گے۔ علامہ صاحب اس جگہ پہ اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مختار نامے کی ازائی اہمیت اور افادیت کیا ہے ہماری، اس سے ہمیں مطلب ہمارے جو نوجوان سن رہے ہوتے ہیں ان پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے؟ ہاں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ازائی اور عملی اہمیت، جی جتنی افادیت ممبر سے بیان ہونے والے واقعات میں مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو جنگیں بیان کی جاتی ہیں، جی جی، ان جنگوں کے بعد سب سے زیادہ عملی تاثر مختار کے واقعات میں ملتا ہے، واہ، وہ پیدا ہوتا ہے جی جی جی، جب آدمی مختار کے واقعات سنتا ہے۔ اور دیکھیں مختار کسی حکمران گھرانے کا فرد تو نہیں تھا، بے شک بے شک، وہ تو ایک کامن فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس کے والد سپہ سالار تھے، جی جی مگر وہ اس کے بچپن میں شہید کر دیے گئے تھے، اور اس کے بعد اس نے جس طرح سے جد و جہد کر کے کوفے جیسی عظیم مملکت کو قائم کیا، اور وہ صرف کوفے پہ تھوڑی قائم جی رہی، جی جی، پھر پھیلتی چلی گئی، چلی گئی بات، بالکل، تو یہ جو نیچے سے گراس روٹ سے لے کر وہ حکومت کے ایوان تک پہنچا ہے، یہ ایک عملی چیلنج ہے جی بالکل، سننے والے کے لیے، یقیناً، کہ جو مرد ہوتا ہے وہ اپنا میدان بھی خود منتخب کرتا ہے اور اپنا ہدف بھی خود منتخب کرتا ہے، بے شک بے شک، اور اپنی پھر جد و جہد اور اپنی ہمت اور اولو العزمی سے پھر وہ اس ہدف کو حاصل کرتا ہے۔ یقیناً، اور یہ مختار نامے میں روزانہ جتنے واقعات آتے ہیں اس میں سوائے جد و جہد، ہمت، محنت، بہادری، کردار سازی کے کوئی اور دوسرا عنصر پایا ہی نہیں جاتا۔ بالکل بالکل، یقیناً۔ اچھا یہاں پر ایک چیز جو لوگ کہتے ہیں، ایک تھوڑا سا بہت چھوٹا سا طبقہ ہے کہ جو حضرت مختار کے لیے جو ہے ایک تھوڑا سا وہ رکھتا ہے، میں چاہوں گا مختصراً اس سلسلے میں فرمائیے کہ حضرت مختار کو حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کا بنیادی دراصل عقیدے کا مسئلہ تھا کہ وہ دشمنان اہل بیت اور دشمنان جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ان کے خلاف دراصل جی جی انہوں نے جو ہے وہ قیام کیا، جی جی، اور ورنہ انہیں حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ دیکھیے یہ بات اس طرح سے کہ حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جی کہنے میں بہت آسان ہے، جی بالکل، مگر اس سے جو ہے واقعے کی صداقت پر زر پڑتی ہے، کیونکہ حکومت حاصل کیے بغیر اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا جا سکتا، بے شک بے شک، یعنی شبخون تھوڑی مارے جا سکتے تھے، جی ہاں جی ہاں، جو اپنے وقت کے نامور شجاع ترین افراد تھے یہ، بالکل، اور انہوں نے
جو کچھ ظلم و ستم ڈھایا، جو درندگی کا مظاہرہ کیا، جی ہاں، اس کے بعد ایسا تھوڑی تھا کہ انہیں چوری چھپے جی جی وہ چھاپا مار کارروائیوں سے جو ہے وہ ہاں، اس کے ختم لیے کر ایک دیا بڑی جاتا۔ مضبوط حکومت کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے ایک حکومت کی ضرورت تھی، اور اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے ان کو ائمہ اہل بیت کی طرف سے باقاعدہ روحانی امداد و تائید حاصل تھی۔ بے شک یہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ انشاءاللہ اس پر دوبارہ پھر بات ہوگی۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوب انداز میں آپ نے مختار نامہ اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے تھے قبلہ علامہ سید خورشید عابد مسعود نقوی نجفی صاحب سے، اور موضوع تھا ہمارا مختار نامہ۔ علامہ صاحب نے نہایت علمی انداز میں مختار نامے اور اس کی ازائی افادیت و اہمیت پر روشنی ڈالی، جو ہمارے اور آپ کے علم اضافے کا باعث بنی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمارے معزز مہمان قبلہ خورشید عابد نقوی صاحب اور اپنے میزبان عباس نقوی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ اماں یہ بے بسی، یہ قیامت کی بے بسی، اماں ہمارے حال پر روتی ہے بے کسی، کہتی ہے حسین کی اماں